السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ واشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز و مکرم سامعین و سامعات، آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ رمضان المبارک کے روزوں کی فضیلت کے متعلق چند باتیں کریں گے۔ اللہ احکم الحاکمین کی بارگاہ اقدس کے اندر دعا ہے کہ رب کریم مجھے صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے بعد ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالی کا یہ فرمان کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر، تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ آیت کریمہ اگر اللہ تبارک و تعالی صرف اتنی بات ہمیں کہہ دیں کہ کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض ہیں، تو یقیناً ہمارے لیے یہ بات بھی کافی ہے انشاءاللہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم پہ روزے فرض کر دیے گئے۔ لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلی امتوں پر، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض تھے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور محبت، یہ جو امت محمدیہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا پیار ہے، اس کی ایک بڑی پیاری جھلک ہے کہ اللہ کریم کس طرح امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کریم کا کتنا پیار ہے۔ تو دیکھیں، انسانی فطرت کے اعتبار سے ایسا کام جو پہلے کسی نے نہ کیا ہو وہ انسان کے لیے ذرا مشکل نظر آتا ہے، لیکن ایسا کام جو پہلے کئی بار اور لوگ کر چکے ہوں تو وہ انسان سمجھتا ہے کہ ہم سے پہلے لوگ بھی تو ایسے کرتے رہیں، کوئی مشکل نہیں ہمارے لیے۔ تو اللہ کریم نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حوصلہ افزائی کے لیے یہ الفاظ استعمال کیے کہ جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھے، یعنی یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، نیا کام نہیں ہے آپ کے لیے، یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ سے پہلے لوگ بھی جو وہ رمضان کے یعنی کہ آپ سے پہلی امتیں جو ہیں وہ بھی روزے رکھتے رہے ہیں، اس میں رمضان کا تو ذکر نہیں، لیکن اتنا ضرور ہے کہ تم سے پہلی جو امتیں ہیں وہ بھی روزے رکھتی رہیں، ان پہ بھی روزے فرض تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک محبت، اللہ تعالیٰ کا ایک پیار ہے۔ تو دیکھیں، اسی طرح رمضان کی فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ اللہ کریم فرماتے ہیں رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم کو نازل کیا گیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان المبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن پاک کو نازل کیا گیا۔ اب یہ ایک الگ بحث ہے، لمبی بحث ہے، کیسے نازل ہوا، کتنا نازل ہوا، یہ رمضان المبارک میں شروع ہوا یا اختتام ہوا، یہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن رمضان المبارک میں اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا۔ یہ لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ اور ہدایت اور حق و باطل کے درمیان تمیز کرنے والی کتاب ہے۔
ٹھیک ہے، یہ قرآن پاک جو ہے. بس جو شخص اس مہینے کو پائے فمن شاہدہ منکم الشہر فلیصمہ، جو شخص بھی اس مہینے کو پائے اسے چاہیے کہ وہ اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لے، بعد میں روزے رکھ لے، لیکن رمضان کے روزے رکھے ضرور. اگر ان دنوں میں بیمار ہو یا حالت سفر میں ہو تو بعد میں ان روزوں کو پورا کر لے. رمضان کی فضیلت، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بخاری مسلم کے اندر حدیث ہے. اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کے عظیم صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے، یعنی حدیث قدسی ہے، اللہ کریم نے فرمایا انسان کا ہر عمل اس کے لیے ہے، جو بھی عمل کرتا ہے انسان اپنے لیے کرتا ہے سوائے روزے کے، وہ صرف اور صرف میرے لیے. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ انسان کا روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. اللہ اکبر، بڑی عظیم بات ہے. اللہ فرماتے ہیں میں ہی اس کی جزا دوں گا. اور فرمایا روزہ ایک ڈھال ہے، بس تم میں سے کسی کا روزے کے دن یعنی کہ روزہ رکھا ہو اور حالت روزہ میں وہ فحش گوئی والی باتیں، لغو باتیں جو ہیں یہ نہ کرے، اسی طرح شور و گل نہ کرے. اگر کوئی اسے گالی دے دے یا اس کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا کرے تو آگے سے صرف اتنی بات کہہ دے انی صائمون، میں روزے دار ہوں، میں حالت روزہ میں ہوں. اور قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، روزے دار کے منہ کی جو بو ہے یہ اللہ کے ہاں کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے. اللہ اکبر اللہ، یہ روزے کی فضیلت ہے، یہ روزے کا مقام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کے لیے خاص کیا ہے. رمضان کا روزہ، جو بندہ یہ روزہ رکھتا ہے اس کے منہ کی جو بو ہے یہ اللہ کے ہاں، نبی علیہ السلام نے قسم اٹھا کے یہ بات بیان کی ہے کہ اللہ کے ہاں یہ کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے. ٹھیک ہے، روزے دار کے لیے دو خوشی کے موقع ہیں جن میں وہ خوش ہوتا ہے. جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تو اپنے روزہ کھولنے سے وہ خوش ہوتا ہے، یعنی سارا دن بھوک پیاس کے باوجود پھر جب یہ روزہ افطار کرتا ہے تو اس کے لیے یہ خوشی کا موقع ہوتا ہے. اور دوسری بات، جب اپنے رب سے ملے گا اور اس کی جزا دیکھ کر اپنے روزے سے وہ خوش ہو جائے گا. یہ انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو خوشیاں رکھی ہیں، ایک دنیا میں ایک آخرت میں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو یہ خوشی نصیب فرمائے. اسی طرح نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ، ٹھیک، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، یہ بھی حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک دروازہ ہے جسے ریان کہا جاتا ہے، قیامت والے دن اس میں سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے. باب الریان سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے، ان کے علاوہ اور کوئی نہیں اس دروازے سے داخل ہوگا. کہا جائے گا روزے دار کہاں ہیں؟ سوال ہوگا این الصائمون، روزے دار کہاں ہیں؟ تو وہ کھڑے ہوں گے اور اس سے داخل ہو جائیں گے، ان کے سوا کوئی اس دروازے سے داخل نہیں ہوگا. جب وہ داخل ہو جائیں گے تو اسے بند کر دیا جائے گا، بس کوئی اس سے داخل نہیں ہوگا. یعنی روزے دار سے پہلے کوئی اس دروازے سے داخل نہیں ہوگا. جب روزے دار باب الریان سے انشاءاللہ جنت میں داخل ہو جائیں گے تو ان کے بعد بھی اس دروازے سے کوئی نہیں داخل ہو سکے گا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف روزے دار کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جنت کا ایک دروازہ مقرر کیا ہے. اسی طرح نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ، اللہ اکبر اللہ، حدیث سماعت کیجیے، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، 100% ٹھیک ہے، جس کے ضعیف کمزور ہونے میں 1% بھی شک نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ یہ حدیث کے راوی ہیں. حدیث بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھتا ہے، صرف ایک دن کا روزہ اللہ کی راہ میں، فرض ہم پہ پورا مہینہ رمضان کے، لیکن ایک روزے کے حوالہ سے نبی علیہ السلام نے بات بیان کی ہے. ٹھیک ہے، ایک اجر تو وہ ہے نا جو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ بندے نے میرے لیے روزہ رکھا اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. ایک یہ انسان کی رغبت دلانے کے لیے، انسان کی توجہ دلانے کے لیے ایک دن کا روزہ
جو رکھتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اس ایک دن کے بدلے میں اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے 70 سال دور کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، 70 سال کی مسافت انسان جہنم سے دور ہو جاتا ہے، انسان کا چہرہ جہنم سے دور ہو جاتا ہے ایک روزہ رکھنے کی وجہ سے رضا الہی کے لیے۔ تو کوشش کیا کریں کہ ہمارے روزے کا مقصد دنیا کے اندر اپنے آپ کو نیک ثابت کرنا نہیں ہے، ہمارے روزے کا مقصد خالصتاً اللہ کی رضا ہے، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، دنیا کو راضی کرنے کے لیے نہیں، دنیا کو دکھلانے کے لیے نہیں، اپنے آپ کو روزے دار ثابت کرنے کے لیے نہیں، صرف اور صرف اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھنا ہے۔ جو بندہ اپنے رب کو راضی رکھنے کے لیے، اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے روزہ رکھے گا، انشاءاللہ اسے اللہ تبارک و تعالی جہنم سے دور کر دیں گے اور جنت اس کا مقدر بن جائے گا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اللہ اکبر اللہ، دیکھیں کہ یہ کتنا بڑا مقام ہے امت محمدیہ کے لیے۔ انسان 11 مہینے گناہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کر بیٹھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتا رہتا ہے، گناہ کرتا رہتا ہے انسان ہے جی، اور یہ 11 مہینے رب تعالیٰ کی نافرمانی میں گزار دیتا ہے، لیکن اللہ کریم اسے ایک خاص مہینہ عطا کرتے ہیں رمضان کا۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں یہ اپنے رب کو راضی کرتا ہے، اللہ کو خوش کرتا ہے۔ کوشش کریں کہ ہمارا ہر دن اور رات اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے اندر اللہ کو خوش کرنے میں گزر جائے۔ لیکن نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان، جو بندہ رمضان کے روزے رکھتا ہے ایمانا واحتسابا، ایمان کے ساتھ رکھتا ہے، اپنا محاسبہ کرتے ہوئے رکھتا ہے جی، اپنے یعنی کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ روزے رکھتا ہے، غفر له ما تقدم من ذنبی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے سابقہ گناہ معاف کر دے، پہلے جتنے بھی گناہ ہیں اس کے سارے معاف ہو جائیں گے، صرف ایمان کے ساتھ ہیں جی، پوری للہیت کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپ روزہ رکھیں، انشاءاللہ اللہ آپ کی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ بڑی عظیم بات ہے، بہت بڑی بات ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیکیج دی ہے امت محمدیہ کو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحفہ دیا ہے امت محمدیہ کو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تیرا یہ معزز مہمان رمضان ہماری زندگی میں آنے والا ہے، قریب ہے، چند دنوں کے بعد انشاءاللہ رمضان شروع ہو جائے گا، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحت و عافیت کے ساتھ ایمان والی زندگی کے ساتھ رمضان نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان کی قدر کرنے کی، رمضان کا اکرام کرنے کی، رمضان کے اندر خوب عبادت کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔